جو سب سے بڑا سانحہ اس وقت عالم اسلام کو درپیش ہے وہ فلسطین کے اندر رہنے والے ہمارے مسلمان بھائیوں کے اوپر ہونے والے ظلم و ستم کے ساتھ منسلک ہے، جہاں ہمارے مسلمان بھائیوں کو بم اور گولیوں کی نظر کیا جا رہا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی نہیں دیکھا جا رہا۔ یہ مسجد اقصیٰ جو مسلمانوں کے لیے بڑی اہمیت کی حامل ہے، اس روئے زمین کے اوپر سب سے پہلے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا مبارک گھر بنایا گیا اسے کعبۃ اللہ کہا جاتا ہے۔ یعنی اس دنیا کے اندر اس زمین پر سب سے پہلے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا مبارک گھر بنا وہ کعبۃ اللہ ہے، وہ بیت اللہ ہے۔ اور کعبۃ اللہ کی تعمیر کے 40 سال بعد بیت المقدس مسجد اقصیٰ کو بنایا گیا۔ یہ مسجد اقصیٰ بہت سارے انبیاء کرام کا قبلہ بھی رہی، بہت سارے انبیاء اس مسجد اقصیٰ کی طرف یعنی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں بھی ادا کرتے رہے، اور مسلمانوں کا یہ قبلہ اول بھی ہے، اور اس کی بڑی ہی ایک تاریخی حیثیت ہے اس حوالے سے بھی کہ یہ وہ مسجد ہے کہ جو کعبۃ اللہ کے بعد اس دنیا کے اندر دوسرے نمبر پر اس زمین پر بننے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کا مبارک گھر ہے۔ اور پھر اس کے بعد اس کی اہمیت اس وجہ سے بھی بڑھ جاتی ہے کہ اس کی دوبارہ جب مسجد اقصیٰ کی تعمیر ہوئی تو حضرت سیدنا سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام نے اس کی تعمیر جنوں کے ذریعے سے کروائی۔ آج بھی جو پرانی مسجد اقصیٰ ہے، آپ انٹرنیٹ پر جا کر اس کی ویڈیوز دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ مسجد اقصیٰ اس کے اندر جو بڑے بڑے پتھر دیواروں کے اندر نصب کیے گئے ہیں، عام بندہ تو اس کو اٹھا کر لا ہی نہیں سکتا۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام کے والد حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کا آغاز کیا تھا بنانے کا، ان کا وصال ہو گیا، پھر حضرت سلیمان علیہ السلام ان کو بنانے کے لیے کھڑے ہوئے، اور جنات چونکہ آپ کے تابع تھے، آپ جنات کو حکم دیتے، وہ وادیوں کے اندر جا کر بڑے بڑے پہاڑ اٹھا کر لاتے، ان کو تراشا جاتا اور ان کو دیواروں کے اندر لگایا جاتا۔ تعمیر ہو رہی ہے لیکن ابھی تعمیر مکمل نہیں ہوئی کہ حضرت سیدنا سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام کی موت کا وقت آ جاتا ہے۔ انسان کی زندگی یہ ختم ہونے والی ہے، تو خوشی کے جام لے گا کب تلک، تو یہاں زندہ رہے گا کب تلک، کیونکہ زندگی ہمیشہ باقی رہنے والی نہیں ہے۔ فلا یستقدمون ساعۃ ولا یستأخرون، جب وہ ساعت آ جاتی ہے نہ ایک لمحہ آگے ہوتا ہے نہ ایک لمحہ پیچھے ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جب مقررہ وقت پورا آ جاتا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کا گھر بنا رہے ہیں، اور اس کے بننے میں مکمل ہونے میں ابھی 1 سال کا عرصہ باقی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی روح اللہ نے پرواز کروا دی، ان کی روح قبض کر لی گئی، لیکن اللہ کے گھر کا کام چلنا تھا، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کی روح اس حال میں قبض کی کہ آپ اپنی لاٹھی کے ساتھ، عصا مبارک کے ساتھ، کھونڈی کے ساتھ ٹیک لگا کر ایسے کھڑے تھے، اسی حالت میں آپ کی روح پرواز کر گئی۔ اب آپ کا جسم اقدس جو ہے اس چھڑی کے ذریعے سے وہاں پہ کھڑا ہے، اور بندے کی روح جب نکل جاتی ہے وہیں پہ ساکت رہتا ہے۔ جب تک حضرت سلیمان علیہ السلام باحیات تھے، ظاہری طور پر فرشتے دن کو کام کرتے تھے اور رات کو آرام کرتے تھے، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کی روح جب پرواز کر گئی تو اب اشارہ تو کرنا نہیں تھا انہوں نے، یہاں تک کہ 1 سال لگاتار جنات دن رات کام کرتے رہے، یہاں تک کہ مسجد اقصیٰ تکمیل کو پہنچی۔ مسجد اقصیٰ جب مکمل ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت بھی مکمل ہونی تھی، جس وجہ سے اللہ نے اپنے نبی کے جسم اقدس کو اس لاٹھی کے ذریعے سے کھڑا کر رکھا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیخ کو حکم دیا کہ اس لاٹھی کو کھانا شروع کرے، اس نے لاٹھی کو اندر سے کھوکھلا کرنا شروع کیا۔ جب وہ لاٹھی کمزور ہوئی، حضرت سلیمان علیہ السلام کا جسم مبارک کا وزن وہ برداشت نہ کر سکی، تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا مبارک جسم زمین پر تشریف لے آیا۔ اب پتہ چلا جنات کو کہ یہ وصال کر گئے ہیں۔ اب جنات سر پہ ہاتھ رکھے ہوئے سوچ رہے ہیں کاش ہمیں پتہ چل جاتا، ہم کام چھوڑ دیتے، ہم تو اس خوف کے اندر مبتلا تھے کہ اللہ کے نبی نے ابھی تک ہمیں کام روکنے کا اشارہ نہیں کیا، تو دن رات کام کرتے جا رہے ہیں۔ اور یہ بھی اللہ کے نبی کی شان ہے کہ 1 سال تک
اللہ کے نبی کا جسم اس زمین کے اوپر موجود رہا، لیکن ایک ذرہ برابر بھی اللہ کے نبی کے جسم کے اندر کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے ارشاد فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کے اوپر نبیوں کے جسموں کو کھانا حرام قرار دے دیا ہے۔ فنبی اللہ حی یرزق، اور اللہ کے نبی جس طرح زمین کے اوپر زندہ ہوتے ہیں اسی طرح زمین کے نیچے بھی زندہ ہوا کرتے ہیں۔ ہاں نہیں یقین تو واقعہ معراج دیکھو، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مررت علی قبر موسیٰ وہو قائم یصلی فی قبرہ، فرمایا میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے گزرا تو وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز ادا کر رہے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کا نبی جیسے زمین کے اوپر زندہ ہوتا ہے ویسے ہی زمین کے نیچے بھی اللہ ان کو زندگی عطا فرما دیتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اسی لیے فرماتے ہیں جو مردہ کہے تجھ کو مردہ ہے واللہ، یا رسول اللہ جو مردہ کہے تجھ کو مردہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اس مسجد اقصیٰ کی تعمیر میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے کردار ادا کیا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب زمانہ آیا، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے اندر ہجرت کی۔ 18 ماہ تک آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے رہے۔ مسجد اقصیٰ ہی قبلہ تھا، کیونکہ بنی اسرائیل کے جتنے بھی انبیاء گزرے ان سب کا قبلہ وہی رہا۔ یہودی مسلمانوں کو یہ طعنہ دیتے تھے دین تو نیا لے آئے ہو لیکن قبلہ تو نیا نہیں لے کے آئے، اسی قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہو۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ظہر کی نماز پڑھا رہے ہیں، بعض روایات میں عصر کی نماز تھی، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں پڑھا دی ہیں۔ 2 رکعتیں ادا ہونے کے بعد تیسری رکعت کے لیے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ہیں، اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر یہ خیال پیدا ہوا، یہ تمنا دل میں آئی کہ کاش بیت المقدس کی جگہ ہمارا قبلہ جو ہے وہ کعبۃ اللہ بن جائے۔ اللہ اکبر۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پروں کے پھٹ پھڑانے کی آواز آتی ہے، جبریل امین نازل ہوئے، رب کا قرآن آ گیا، قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها، اے محبوب تیری نگاہوں کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا تیرا رب دیکھ رہا ہے، اور تیرے دل کے اندر گویا جو خیال پیدا ہو رہا ہے رب کائنات اس کو بھی جانتا ہے۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اے محبوب تیری رضا کے مطابق تیری خواہش کے مطابق ہم نے قبلے کو بدلنے کا ارادہ کر دیا ہے۔ ہماری تعالیٰ بھی تو نماز جاری ہے، تیری عبادت جاری ہے، 2 رکعتیں پڑھی ہیں، 2 بھی باقی ہیں، تو گویا رب کائنات فرما رہا ہے اے محبوب میری نماز میری عبادت بعد میں پوری کی جائے گی، تیری تمنا کو پہلے پورا کیا جائے گا۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں زہ عزت و اطلاع محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد، اور خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے محبوب کی رضا اس قدر پسند ہے۔ میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ہے، اب تصور کریں وہ جو مسجد ہے جس کو مسجد قبلتین کہا جاتا ہے، اس مسجد کے اندر جو گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہے وہاں پہ اب 2 محراب بنائے گئے ہیں اور بالکل دونوں اپوزٹ ہیں، یعنی اس طرف اگر ہمارا کعبۃ اللہ ہے تو وہاں سے بالکل اس طرف جو ہے وہ بیت المقدس تھا۔ اب تصور کریں کیسے نماز ہو رہی ہوگی۔ اس زمانے میں خواتین بھی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتی تھیں۔ تصور کریں اگر بالفرض اس طرف بیت المقدس ہو، حضور نے ادھر چہرہ کیا ہوا ہے، اس طرف محراب ہے، حضور کا چہرہ اس طرف، صحابہ کا چہرہ اس طرف، صحابہ کے پیچھے خواتین کی صفیں ہوتی تھیں، اچانک رب کا حکم آ جاتا ہے اے محبوب قبلہ بدل دو، قبلہ بدل دو۔ اب اگر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہیں سے صرف اپنا چہرہ گھماتے ہیں اور چہرہ گھما کے اس طرف کر لیتے ہیں تو اب کیا ہوگا؟ مقتدی سب ادھر ہیں، ان کا چہرہ ادھر ہے، امام کا چہرہ ادھر ہے، ایسے تو نماز ہوتی نہیں۔ اور اگر مقتدی سارے ادھر چہرہ گھما لیں تو ترتیب بھی بدل جائے گی، آگے عورتیں آ جائیں گی، پیچھے صحابہ آگے، ان کے پیچھے حضور، تو امام کو تو آگے ہونا تھا۔ اب ذرا تصور کریں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہی یہ حکم نازل ہوا 2 رکعتیں ادا ہوئی ہیں، 2 بھی باقی ہیں، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی صفوں کو چیرا، صحابہ کے درمیان سے حضور گزرتے ہوئے لوٹ کر واپس اس طرف آ رہے ہیں۔ صحابہ کرام نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوٹ کر اس طرف آ گئے ہیں، حضور نے اپنا رخ بدل دیا ہے، کیونکہ نماز کے اندر تو بھی بتایا نہیں گیا تھا نا،
نماز سے پہلے بتایا تو نہیں گیا تھا بھائی قبلہ تبدیل ہونا ہے؟ جیسے تراویحوں کے اندر امام صاحب بتاتے ہیں پھر بھی لوگ بھول جاتے ہیں. تراویح کے اندر بتایا جاتا ہے پہلی میں دوسری میں سجدہ ہوگا، لوگ بعض اوقات رکوع میں چلے جاتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں سجدے میں جانا ہے، اچھا امام کے پیچھے پھر اتباع کرتے ہیں. لیکن وہ نماز ایسی تھی کہ بتایا ہی نہیں گیا. سجدہ ایکسٹرا ہو جائے تو بتانا پڑتا ہے، تو قبلہ بدلنے کا حکم آ گیا، بتایا کوئی نہیں. حضور نے مڑ کر صحابہ سے خطاب نہیں کیا بھائی صحابہ چلو اللہ کا حکم آ گیا ہے اب ادھر جانا ہے، ادھر منہ کر کے نماز پڑھنی ہے. نا، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے رخ پھیرا، صحابہ کی صفوں کو چیرتے ہوئے حضور اس طرف کھڑے ہوئے، ادھر رخ کر کے حضور نے نماز پڑھنا شروع کی. صحابہ نے جب حضور کے والضحیٰ کے مکھڑے کو اس طرف رخ کرتے ہوئے دیکھا تو صحابہ کے ذہنوں میں کوئی تشویش پیدا نہیں ہوئی. صحابہ کا ایمان پختہ تھا، وہ صحابی تھے، وہ وہابی نہیں تھے، وہ منافق نہیں تھے کہ اعتراض کرتے نماز میں کیسے قبلہ بدل سکتا ہے، نماز میں چلنا کوئی کیسے شروع کر سکتا ہے. نا، میرے آقا نے رخ پھیرا، صحابہ نے بھی صفوں کا رخ تبدیل کیا. صحابہ آگے آئے، صحابیات پیچھے چلی گئیں، صفوں کا رخ بدل گیا، جگہ بدل گئی. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری طرف رخ بدلا اور نماز وہیں سے حضور نے ادا کرنا شروع کروا دی ہے. نماز نہیں ٹوٹی ہے، نماز کو پورا کیا گیا. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں صحابہ کو بتایا، لیکن صحابہ اکرام نے اپنی نماز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر کے یہ بتا دیا کہ جدھر وہ نظر نہیں آتے، جدھر وہ نظر نہیں آتے ہم وہ رستے چھوڑ دیتے ہیں. ارے قبلہ بنتا ہے اس سمت کو ریاض جس سمت کو رخ وہ موڑ لیتے ہیں. جس سمت آقا کا رخ مڑ گیا قبلہ بھی اس طرف ہو جاتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی محبوب کی رضا کے لیے قبلہ کو تبدیل فرمایا. اور وہ وقت ہے اور آج کا وقت ہے ہم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز نہیں پڑھتے، بلکہ ہم جو ہے وہ کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں. لیکن اسلام کے اندر اب بھی بیت المقدس کو قبلہ اول ہونے کا شرف حاصل ہے، چونکہ اس کی طرف یہودی بھی منہ کر کے نماز پڑھتے تھے اور بنی اسرائیل کے جتنے لوگ تھے، جتنے انبیاء تھے، انہوں نے اس طرف نمازیں پڑھی. لہٰذا بے شمار مذاہب کے نزدیک جو بیت المقدس ہے وہ مبارک اور مقدس سمجھا جاتا ہے. آج تک فلسطین کے اندر جنگیں جو ہے چلتی آ رہی ہیں. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس کے اندر بھی یہ یہودیوں کے قبضے میں تھا، اور پھر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے اقدس کے اندر امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جاہ و جلال کی وجہ سے یہودیوں نے بغیر جنگ کے بیت المقدس کی چابیاں حضرت عمر کے ہاتھ میں دینے کا ارادہ فرما لیا تھا، اور حضرت عمر سے کہا کہ وہ خود آئیں گے تو ہم ہاتھ میں دے دیں گے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغام ملتے ہی مدینہ طیبہ سے آپ روانہ ہوتے ہیں. سفر لمبا تھا، ایک خادم کو آپ نے اپنے ساتھ لیا، لیکن یہ میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین ہے. میرے آقا نے فرمایا اپنے غلاموں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، جو خود کھانا وہ ان کو کھلانا، جو اپنے لیے بہتر سمجھنا ان کے لیے بھی سمجھنا. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ غلام امیر المؤمنین ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، لیکن سواری ایک لے کر نکلتے ہیں، ایک اونٹنی کے اوپر سوار ہو کر جا رہے ہیں، لیکن باری باری سوار ہوتے ہیں. کبھی غلام جو ہے وہ سوار ہوتا ہے، کبھی آقا سوار ہو رہا ہے، اور اسی انداز میں چلتے چلتے جب بیت المقدس کے قریب پہنچنے لگے تو اب باری غلام کی آ گئی. غلام نے سوار ہونا تھا، حضرت عمر فاروق نے نکیل پکڑ کر لگام پکڑ کر آگے آگے چلنا تھا. غلام نے کہا یا امیر المؤمنین اب بیت المقدس قریب آ گیا ہے، آپ ہمارے امیر المؤمنین ہیں، آپ سواری پر سوار ہو جائیں، آپ سواری پر بیٹھ کر یہاں سے آگے جائیں تاکہ شان و شوکت پتہ چلے کہ یہ امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین آ رہا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں، جس کی باری ہے وہی سواری پر سوار ہوگا. اب میرے غلام کی باری ہے، غلام سواری پر سوار ہوگا، امیر المؤمنین لگام پکڑتے ہوئے بیت المقدس میں داخل ہوگا. اللہ اکبر. دیکھو کس شان سے نبی کا غلام آتا ہے، دیکھو کس شان سے نبی کا غلام آتا ہے، خود تو پیدل ہے سواری پہ غلام آتا ہے. یہودی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حلیہ دیکھ کر، آپ کا چہرہ دیکھ کر وہ گواہی دینے لگے کہ ہماری کتابوں کے اندر بھی اسی حلیے کے بارے میں لکھا گیا تھا کہ وہ بندہ آئے گا جو بیت المقدس کو بغیر لڑے آزاد کروائے گا. حضرت امیر المؤمنین نے آزاد کروایا. اس کے بعد پھر جنگیں جو ہیں وہ چلتی رہیں. صلاح الدین ایوبی کے دور کے اندر پھر جو ہے وہ ان کا تسلط ہوا اور انہوں نے 70,000 مسلمانوں کو ایک دن کے اندر شہید کر دیا. اور
وہاں مسجد اقصیٰ کے ارد گرد اس قدر جو ہے وہ خون گلیوں کے اندر تھا کہ گھوڑے اگر چلتے تھے تو ان کے پاؤں بھی پھسلتے تھے۔ پھر صلاح الدین ایوبی نے علم تھاما اور صلاح الدین ایوبی نے مسلم امہ کی قیادت کی اور انہیں دوبارہ جو ہے وہ اس کو آزاد کروایا، لیکن مسلمانوں کی کم عقلیاں اور حکمت عملی نہ ہونے کی وجہ سے آج بھی وہ اس حالت میں ہے کہ جو اسرائیلی ہیں وہ بار بار مسلمانوں پر ظلم و ستم کرتے آ رہے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں غزہ کی پٹی کے بارے میں کہ وہاں پر حملہ کر دیا، اسرائیل نے وہاں پر بم برسا دیے، کبھی نمازوں کے اندر کھڑے مسلمانوں کو وہاں پر شہید کر دیا جاتا ہے، گھروں کے اوپر بم برسائے جا رہے ہیں، سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے، بچے جو ہیں وہ زخمی ہیں، مائیں زخمی ہیں، نوجوان زخمی ہیں، اور اس حال کے اندر بار بار بم برسائے جا رہے ہیں۔ لیکن جو لوگ اس بیت المقدس کی آزادی کے لیے قدم اٹھانے والے ہیں، ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں، جنہوں نے مسلمانوں کے قبلہ اول کو واپس لینے کے لیے قدم اٹھایا۔ ہم قرآن میں پڑھتے ہیں بدر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملائکہ کو نازل کیا تھا، ہم نے ملائکہ کو آسمان سے نازل ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن اللہ کے نبی کے دین کے لیے لڑنے والے مجاہدین کو آسمان سے نازل ہوتے ہوئے دیکھ لیا۔ کس انداز میں، کس شان سے وہ آسمانوں سے پیراگلائڈر کے ذریعے سے اتر رہے ہیں، ایسا جو ہے وہ تابڑ توڑ حملہ کیا کہ اسرائیلی جو ہیں ان کی عقلیں دنگ رہ گئی ہیں، وہ اب پریشان ہیں، پورا کفر جو ہے وہ پریشان ہے۔ اور یاد رکھیں حضور نے فرمایا تھا الکفر ملت واحدہ، یہ سارا کفر ملت واحدہ ہے۔ اب مسلمانوں کو بھی یکجا ہونے کی ضرورت ہے۔ جو آج بھی امریکہ کے پیچھے چلنے والے ہیں، امریکہ کی ہاں میں ہاں ملانے کے چکر میں ہیں، خدا را یاد رکھیں مسلمانوں کو حضور نے فرمایا یہ ایک جسم کی مانند ہے، جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہو تو پورا جسم تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہاں ہمارے مسلمانوں کا حال کیا ہے؟ انڈیا نے اسرائیل کی حمایت کی ہے اور مسلمان انڈیا کے اندر ہونے والے میچ جو ہیں وہ بیٹھ کر ساری سجاد ٹی وی کے اوپر دیکھ رہے ہیں، کہتے ہیں جی ہم جو ہے وہ ان بیت المقدس کے اندر موجود فلسطینیوں کے ساتھ ہیں، ہمارے مسلمانوں کو شہید کیا جا رہا ہے۔ ادھر احتجاج، ادھر ٹی وی پہ آ کے مذمت، اور پھر وہی ٹی وی لگا کے انڈیا کے اندر وہی چینل کے اوپر ہماری ٹیم، پاکستان کو چاہیے تھا بائیکاٹ کر دیتا، اپنی ٹیم کو واپس بلا لیتے، لیکن ہماری قوم بھی دیکھ رہی ہے، حکمران بھی بے غیرتی کے اندر جو ہے وہ گھسے ہوئے ہیں۔ خدا را ہوش کے ناخن لیں، ہمیں کم از کم فلسطینیوں کے لیے درد دل تو اپنے دل کے اندر رکھنا چاہیے۔ اگر ہمارے حکمران بے غیرت ہیں تو عوام کو تو کم از کم غیرت رکھنی چاہیے۔ اگر عوام بھی بے غیرت ہو جائے تو حکمران تو پہلے ہی بے غیرت ہیں۔ 56-57 اسلامی ممالک ہیں، اگر وہ متحد ہو کر امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر فلسطین کے اندر موجود مسلمانوں کی حمایت کا اعلان کر دیں، یقیناً امریکہ کی ٹانگیں جو ہے وہ کانپنا شروع ہو جائیں گی۔ اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ امت مسلمہ متحد ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ فلسطین کے اندر مسلمانوں کی مدد فرمائے، اور جو شہید ہوئے اللہ تعالیٰ ان کی شہادتوں کو قبول فرمائے، جو زخمی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں صحت عطا فرمائے، اور حماس کی فوج اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کامیابیوں سے ہمکنار فرمائے۔ اور یہی ہمت، یہی توفیق، یہی جوش و جذبہ اللہ تبارک و تعالیٰ ملک پاکستان کی فوج کو بھی عطا فرمائے۔ یہاں سے بھی اعلان ہو جائے کہ ہم بھی جو ہے وہ آ رہے ہیں فلسطینی بھائیوں کی مدد کے لیے، تو تب مزہ آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔